اللہ نے ہر جاندار کو سمندر سے پیدا کیا. ان میں بعض پیٹ کے بل اور 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. وہ ہر قسم کے تنوع پر قادر ہے. سورہ نور آیت نمبر 45. پانی ایک ایسا سیال ہے جو پھیلنے اور سمٹنے کی بدرجہ کم صلاحیت رکھتا ہے. پھیلتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے، سمٹتا ہے تو قطرہ بن جاتا ہے، لیکن کہلاتا پانی ہی ہے. ہر زندگی میں پانی کا عمل دخل 3 حصے ہے. انسان میں 3 حصے پانی ہے، زمین میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. سمندر میں موجود جتنی مخلوق ہے سب کی زندگی پانی پر قائم ہے. زمین اور خشکی پر موجود جتنی مخلوق ہے سب جانداروں کے خون میں سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم اسی نسبت سے موجود ہے جو نسبت ان کی سمندر میں موجود ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1,20,000 مکعب کلومیٹر پانی بارش کی صورت میں دنیا کے بر اعظموں کو مہیا ہوتا ہے. یہ مقدار سطح زمین پر موجود پانی کا صرف 1% ہے اور زیر زمین پانی کا 1000واں حصہ. فلکیاتی سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو ایک ذرہ جوڑے ہوئے ہے جسے کاربن کہتے ہیں. یہ ہر دوسرے ذرے کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لیے یہ ایک گریوٹی ہے، کشش ہے جس پر تمام عناصر جڑے ہوئے ہیں. انسان کے خون میں حرارت بڑھ جائے تو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں. پھر انسان مختلف عناصر سے بنی ادویات کھاتا ہے اور خون کی حرارت بیلنس ہونے پر انسان صحت یاب ہو جاتا ہے. زمین کو پانی نہ ملے تو یہ مر جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. انسان کی سوچ پر دنیاوی فائدے، لالچ اور زمین پر حکمرانی کی کشش حاوی ہو چکی ہے، جس کے باعث صنعتوں، گاڑیوں اور انسان کی مختلف آسائشوں سے نکلنے والی کشش یعنی کاربن قدرت کے نظام کے تحت سمندروں میں جذب ہو رہی ہے، کیونکہ اس جذب کرنے کا دوسرا سورس درخت بھی انسانی ہوس کا شکار ہو گئے. دوسری جانب زمین کے خون میں حرارت اس کشش یعنی کاربن کے باعث بڑھ گئی. کائنات کی کوئی تخلیق بھی کشش کے بغیر ممکن نہیں. زمین اب بہت بیمار ہو چکی. قدرت کے قانون کے تحت یہ کشش اب سیلاب، طوفان، شدید بارشیں، ہواؤں کے بدلنے اور جھلسا دینے والی گرمی جیسے عوامل کر بیٹھی. لیکن انسانی کشش کم نہ ہوئی. اور انسان میں موجود کشش نے ہی یہ وبا کورونا اپنے اوپر نازل کروائی، کیونکہ قدرت زمین کی فریاد پر فریاد کو رد نہیں کر سکتی. رب کائنات ذوالجلال زمین کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ابھی ایک امتحان میں ڈالا کہ اگر انسان میں کشش برابر ہو گئی تو زمین پھر آباد ہو جائے گی. لیکن زمین کی رگوں میں دوڑتا خون اب بھی کشش سے بھرا پڑا ہے. انسان اب بھی اگر باز نہ آیا تو زمین کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا اور اس کے خون میں نوح انسانی بہہ جائے گی، جیسا کئی صدیوں پہلے طوفان نوح میں ہوا تھا.